السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک امیر عورت نے دکھاوے کے لیے ایک بہت بڑی افطار پارٹی دی جس میں صرف وی آئی پیز کو بلایا گیا اور سیکیورٹی سخت کر دی۔ گیٹ پر کھڑے ایک بھوکے بچے کو گارڈ نے دھکے مار کر نکال دیا جب اس نے پانی مانگا۔ عورت جب افطاری کرنے بیٹھی تو اس کے حلق میں پانی کا گھونٹ پھنس گیا اور اس کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا اس کے گلے میں کوئی عجیب سی چیز پھنس گئی ہے جو صرف آپریشن سے نکلے گی۔ جب آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے وہ چیز عورت کو دکھائی تو وہ چیخ پڑی کیونکہ وہ آسمان سے آگ برستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور سورج کی تپش نے زمین کو ایک دہکتے ہوئے تندور میں بدل دیا تھا۔ شہر کی فضاؤں میں گرم لو کے تھپیڑے چل رہے تھے اور درختوں کے پتے بھی گرمی کی شدت سے کملا کر پیڑے پڑ چکے تھے۔ ایسے کھٹن اور صبر آزما موسم میں شہر کے وسط میں واقع ایک وسیع و عریض اور پرشکوہ حویلی کے اندر ایک بالکل ہی مختلف اور حیران کن ماحول تھا۔ یہ حویلی بیگم ثروت کی ملکیت تھی جس کا شمار علاقے کے سب سے با اثر اور مالدار افراد میں ہوتا تھا۔ ان کی بے پناہ دولت کا چرچا ہر خاص و عام کی زبان پر تھا اور ان کا تکبر ان کی دولت سے بھی زیادہ بلند و بالا تھا۔ ان کی حویلی کی بلند و بالا دیواریں کسی قلعے کا منظر پیش کرتی تھیں جن کے اوپر خاردار تاروں کا جال بچھا ہوا تھا اور ہر کونے پر چاق و چوبند مسلح محافظ پہرا دے رہے تھے۔ ان دیواروں کے اندر کی دنیا باہر کی جھلسا دینے والی غریبی اور افلاس سے یکسر مختلف تھی، جہاں ہر طرف دولت کی ریل پھیل اور اسراف کا ننگا ناچ جاری تھا۔ بیگم ثروت کو اپنی دولت اور مرتبے پر اس قدر غرور تھا کہ وہ عام انسانوں کو کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ غریب اور نادار لوگ محض ان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور یہ ان کا ایک عظیم الشان محلوں یا خوشیوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ آج اس عظیم الشان حویلی کے سرسبز اور وسیع میدان میں شہر کے تمام اعلیٰ عہدیداروں اور معززین کے لیے روزے کے افطار کی ایک انتہائی پرتعیش دعوت کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ اس عالی شان ضیافت کا مقصد کسی غریب کا پیٹ بھرنا یا ثواب کمانا ہرگز نہیں تھا، بلکہ اپنی بے تحاشا دولت، طاقت اور مرتبے کا بے جا مظاہرہ کرنا تھا اور ان تمام امیرزادوں کی اپنی عمارت کی جھلک دکھانا تھا جو خود کو شہر کا سب سے بڑا رئیس سمجھتے تھے۔ حویلی کے اندرونی حصے میں درجنوں خادم اور ضیافت کا انتظام کرنے والے ہنرمند افراد پسینے میں شرابور مسلسل کام میں مصروف تھے۔ نہایت قیمتی اور دیدہ زیب قالین بچھائے جا رہے تھے جن کے نرم ریشوں پر قدم رکھتے ہی انسان کو مخمل کا احساس ہوتا تھا اور روشنیوں کا ایسا شاندار انتظام کیا جا رہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں بھی دن کا گمان ہو اور ہر طرف رنگ برنگے کمکمے جگمگا رہے تھے۔ انواع و اقسام کے لذیذ کھانوں اور خستہ پکوانوں کی محصور کن خوشبو پورے ماحول میں رچی بسی ہوئی تھی جس نے حویلی کے ہر گوشے کو معطر کر رکھا تھا۔ بڑے بڑے چاندنی اور تانبے کے برتنوں میں ایسے ایسے پکوان تیار کیے جا رہے تھے جن کے نام بھی شاید عام انسان نے کبھی نہ سنے ہوں۔ بیگم ثروت کو اپنی صفائی اور نفاست پر بے حد غرور تھا اور انہیں ہر چیز میں ایک خاص قسم کی انفرادیت پسند تھی۔ وہ حویلی کے بالائی حصے میں واقع ایک خنک اور خوبصورت جھروکے میں کھڑی نہایت رعونت اور غرور کے نیچے ہونے والی تمام تیاریوں کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ ان کے ماتھے پر تکبر کی شکنیں واضح تھیں۔ ان کی تیز نگاہیں ہر خادم کی حرکات و سکنات پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھیں۔ انہوں نے اپنے ملازمین
وہ انتہائی سختی کے ساتھ یہ تاکید کر رکھی تھی کہ ان کے لیے پینے کا پانی اور مشروب بالکل علیحدہ اور شفاف ترین برتنوں میں تیار کیا جائے، اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اس میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ یا گرد و غبار کا ایک ذرہ بھی شامل نہ ہونے پائے۔ ان کا حکم تھا کہ ان کے استعمال کی ہر چیز کو کئی بار دھویا جائے اور پھر اسے خاص خوشبوؤں سے معطر کیا جائے۔ ان کے لیے خاص طور پر لیموں اور تازہ پودینے کا نہایت فرحت بخش مشروب تیار کرنے کا حکم دیا گیا، جس کی تیاری میں استعمال ہونے والی برف کو نہایت باریک پیسنے کی شرط عائد کی گئی تھی تاکہ مشروب پیتے وقت انہیں کوئی زحمت نہ ہو اور برف کے لطیف ذرات ان کے حلق سے نہایت ملامت کے ساتھ اتر جائیں۔ دوپہر کا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور باہر سڑکوں پر چلنے والے عام انسان گرمی اور پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے۔ دھوپ کی تمازت اتنی زیادہ تھی کہ زمین پر ننگے پاؤں چلنا عذاب سے کم نہ تھا۔ اسی شدید گرمی اور تپش کے عالم میں حویلی کی اونچی فضیل کے باہر ایک نہایت کمزور اور خستہ حال بچہ، جس کی عمر بمشکل 7 یا 8 سال کے قریب ہوگی، ننگے پاؤں اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے پاؤں تپتی ہوئی سڑک پر جر رہے تھے، اور وہ بار بار اپنے قدموں کو اٹھا کر اس اذیت سے بچنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کے جسم پر موجود لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور بوسیدہ تھا۔ اس کے معصوم چہرے پر بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس کے ہونٹ پیاس کی شدت سے سوکھ کر بالکل سفید ہو چکے تھے، اور ان پر خون کے نشانات ابھر آئے تھے، جو اس بات کی غم غازی کر رہے تھے کہ اس نے کئی پہر سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پیا تھا، اور اس کی دھنسی ہوئی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی اور التجا صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ہر گزرنے والے کو ایک حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا حویلی کے عظیم الشان اور بھاری آہنی دروازے کے قریب پہنچا، جہاں اس نے ایک نہایت درشت مزاج اور غضبناک چہرے والا پہرے دار اپنی ڈیوٹی پر مامور تھا۔ اس پہرے دار کا قوی جسم اور اس کی خون خوار آنکھیں کسی بھی انسان کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ بچے نے ڈرتے ڈرتے اور ہچکچاتے ہوئے آہنی دروازے کی جالیوں سے اندر کی طرف جھانکا، جہاں سرسبز گھاس پر ٹھنڈے پانی کے فوارے چل رہے تھے، اور خادم بڑے بڑے برتنوں میں پانی اور برف کے ٹکڑے لا رہے تھے۔ پانی کے اس دل فریب اور فرحت بخش منظر کو دیکھ کر بچے کی پیاس میں مزید شدت پیدا ہو گئی، اور اس کا ننھا سا دل پانی کی ایک بوند کے لیے تڑپ اٹھا۔ اس نے نہایت لجاجت اور منت بھرے لہجے میں محافظ سے التجا کی کہ اسے صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی پلا دیا جائے، کیونکہ اس کا حلق پیاس سے خشک ہو کر کانٹوں کی طرح چبھ رہا ہے، اور اسے محسوس ہو رہا ہے کہ پیاس کی شدت سے اس کی جان نکل جائے گی۔ اس کی معصوم آواز میں اس قدر درد اور کرب تھا کہ کوئی بھی نرم دل انسان پگھل جاتا، مگر وہ محافظ جو کہ بیگم ثروت کے انتہائی سخت احکامات کا پابند تھا اور غریبوں اور فقیروں کو اپنے قریب بھٹکنے دینا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اس نے بچے کی یہ درد بھری التجا سن کر اس کے چہرے کی طرف نہایت حقارت اور غصے سے دیکھا۔ اس کے نزدیک اس غریب بچے کی حویلی کے دروازے پر موجودگی ہی ایک بہت بڑا جرم تھی۔ اس نے انتہائی کڑک دار اور کرخت آواز میں اسے وہاں سے فوراً دفع ہونے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی اسے گندی گالیاں بھی دیں تاکہ وہ ڈر کر بھاگ جائے۔ لیکن جب بچے کی پیاس اس قدر
شدید تھی اور اس کی حالت اتنی غیر ہو رہی تھی کہ اس نے محافظ کی اس سخت ڈانٹ اور غصے کی پرواہ کیے بغیر ایک بار پھر پانی مانگنے کی جسارت کی اور آہنی دروازے کی جالی کو اپنے چھوٹے چھوٹے اور کمزور ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بس ایک گھونٹ پانی دے دو، میں چلا جاؤں گا۔ اسی اثنا میں حویلی کے پچھلے اور نسبتاً چھوٹے راستے سے ضیافت کا سامان اور اشیاء خورد و نوش لانے والے دو خادم برف کا ایک بہت بڑا چوڑا اور کھلا ہوا تشت پہیوں والی لکڑیوں کی گاڑی پر رکھ کر تیزی سے اندر کی طرف لا رہے تھے۔ یہ وہی صاف اور شفاف برف تھی جسے محل کی زینت بننا تھا اور خاص طور پر بیگم ثروت کے مشروب کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ برف کے اس بڑے ڈھیر سے نکلنے والی ٹھنڈک نے آس پاس کے ماحول کو قدرے خوشگوار بنا دیا تھا۔ محافظ بچے کی اس دراندازی اور ضد پر مکمل طور پر آگ بگولا ہو گیا۔ اس کے ماتھے کی رگیں پھول گئیں، اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر بچے کے بوسیدہ اور پھٹے ہوئے لباس کے گریبان کو اپنے نہایت مضبوط اور کھردرے ہاتھوں سے سختی کے ساتھ جکڑ لیا اور اسے پوری طاقت اور غضب کے ساتھ پیچھے کی طرف ایک زوردار جھٹکا دیا۔ یہ جھٹکا اس قدر شدید تھا کہ بچے کا نحیف جسم ہوا میں اڑتا ہوا محسوس ہوا۔ اس اچانک کھینچا تانی اور بے رحم جھٹکے کی وجہ سے پانی کے بچے کے پرانے اور خستہ حال لباس کا ایک چھوٹا سا سخت اور کھردرا حصہ زوردار آواز کے ساتھ ٹوٹ کر ہوا میں اچھل گیا۔ یہ سارا واقعہ اس قدر تیزی سے اور اچانک سے رونما ہوا کہ وہاں موجود کسی بھی شخص کی نظر اس اچھلنے والی چھوٹی سی چیز پر نہیں پڑ سکی۔ وہ نامعلوم اور سخت چیز ہوا میں ایک غیر محسوس کوس بناتی ہوئی سورج کی روشنی میں ایک لمحے کے لیے چمکی اور پھر سیدھا اس برف کے کھلے اور بڑے ٹب میں جا گری جسے خادم بالکل اسی لمحے وہاں سے گزر کر اندرونی باورچی خانے کی طرف جا رہے تھے۔ وہ چیز اس قدر خاموشی سے برف کے اندر دھنس گئی کہ کسی کو اس کے گرنے کی آواز تک نہ آئی۔ محافظ کے اس بے رحم اور زوردار دھکے کی وجہ سے بچہ کلا بازی کھاتا ہوا دور کچی زمین پر جا گرا۔ اس کے ننھے گھٹنوں اور کوہنیوں سے خون رسنے لگا۔ اس کی کوہنی کی ہڈی میں شدید چوٹ آئی اور وہ درد کی شدت سے کراہنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے درد اور بے بسی کے آنسو چھلک پڑے اور وہ روتا ہوا اپنی پیاس بجھائے بغیر اپنے زخموں پر ہاتھ رکھے وہاں سے دور جانے لگا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور اس کی نظریں بار بار اس آہنی دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں سے اسے پانی کی بجائے ظلم اور تشدد ملا تھا۔ بیگم ثروت جو اوپر والی منزل کے ٹھنڈے جھروکے سے یہ سارا منظر نہایت سکون سے دیکھ رہی تھی، انہوں نے محافظ کی اس بے رحمی اور درندگی پر ناراض ہونے یا اسے روکنے کی بجائے ایک عجیب سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے سراہا اور پورے اطمینان کے ساتھ پلٹ کر واپس اپنے آرام دہ اور پرتعیش کمرے میں چلی گئی۔ انہیں اس بات کا ذرا برابر بھی احساس یا ملال نہیں تھا کہ ایک انتہائی پیاسے اور معصوم انسان کو پانی کے ایک گھونٹ سے محروم کر کے اور اسے جسمانی اذیت پہنچا کر انہوں نے کتنے بڑے ظلم اور سنگ دلی کا ارتکاب کیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ غریب لوگ اسی سلوک کے مستحق تھے اور ان کی حویلی کی خوبصورتی کو داغدار کرنے کا کسی کو حق نہیں تھا۔ دوسری طرف وہ خادم برف کا وہ بہت بڑا اور کھلا تشت لے کر سیدھا اس خاص باورچی خانے میں پہنچ گئے جہاں بیگم ثروت کے سخت احکامات کے عین مطابق نہایت احتیاط، نفاست اور صفائی کے ساتھ ان کا خاص مشروب تیار کیا جا رہا تھا۔ باورچی خانے کا ماحول انتہائی گرم اور مصروف تھا۔
درجنوں دیگیں چولہوں پر چڑھی ہوئی تھی اور ہر طرف بھاپ اور مثالوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ حویلی کے اس مصروف ترین حصے میں کسی کو اس بات کا قطعاً کوئی علم نہیں تھا کہ باہر صدر دروازے پر ہونے والے اس معمولی اور چھوٹے سے واقعے نے کیا بھیانک رنگ دکھایا ہے، اور اس انتہائی شفاف برف کے بڑے ڈھیر میں کیا غیر معمولی اور خطرناک چیز شامل ہو چکی ہے۔ خادموں نے معمول کے مطابق اس برف کے بڑے ٹکڑے کو ایک خاص اور تیز دھار آلے میں ڈال کر نہایت باریک بینی اور چورا چورا کر دیا۔ اس آلے کی تیز دھار نے برف کے ساتھ ساتھ اس نامعلوم اور سخت چیز کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیا اور اسے برف کے ذرات کے ساتھ ملا دیا تاکہ اسے لیموں اور تازہ پودینے کی اس فرحت بخش اور قیمتی عرق میں بخوبی ملایا جا سکے۔ تمام اجزاء کو نہایت نفاست اور احتیاط کے ساتھ ایک قیمتی اور شفاف شیشے کے بڑے اور دیدہ زیب تشت میں یکجا کیا جا سکے۔ اس تشت کی چمک میں موجود مشروب کا رنگ انتہائی دل فریب تھا، اور پھر اس کے اوپر وہ باریک پسی ہوئی برف شامل کر دی گئی جس کے اندر وہ نامعلوم سخت اور کھردری چیز بھی مکمل طور پر پس کر یا چھپ کر بیٹھ چکی تھی، اور اب کسی بھی انسانی آنکھ کے لیے اسے دیکھنا، محسوس کرنا یا اس کا اندازہ لگانا قطعی طور پر ناممکن ہو چکا تھا۔ کچن کے عملے نے اس مشروب کو چاندی کی خوبصورت ٹرے میں سجا کر مخصوص میز پر رکھ دیا، جہاں سے تھوڑی دیر کے بعد اسے بیگم ثروت کے سامنے پیش کیا جانا تھا۔ وقت کی سوئی اپنی رفتار سے چل رہی تھی اور سورج آہستہ آہستہ افق کی اوٹ میں چھپنے کے لیے ڈھل رہا تھا۔ حویلی کے باغ میں تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور سفید براق غلافوں سے ڈھکی ہوئی میزیں مہمانوں کے استقبال کے لیے تیار تھیں۔ ان میزوں پر چاندی کے برتنوں اور مہنگے برانڈ کے گلاسوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں، جن کی چمک بیگم ثروت کے مرتبے کو چار چاند لگا رہی تھی۔ جیسے جیسے سورج نیچے اتر رہا تھا، حویلی کے صدر دروازے پر مہنگی گاڑیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ایک کے بعد ایک چمکتی ہوئی گاڑی پورچ میں رکتی اور اس میں سے نہایت قیمتی لباس اور خوشبوؤں میں بسے ہوئے لوگ باہر نکلتے، جن کا استقبال کرنے کے لیے محافظوں کی ایک بہت پوری فوج تعینات کی گئی تھی۔ بیگم ثروت اب نیچے آ چکی تھی اور وہ کسی ملکہ کی طرح اپنے مہمانوں کا خیر مقدم کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی فاتحانہ مسکراہٹ تھی جسے انہوں نے پوری دنیا کو فتح کر لیا ہو، لیکن وہ اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھیں کہ ان کی اسی حویلی کی دیوار کے پیچھے ایک ننھی جان پیاس اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے نڈھال پڑی ہے، اور اس کے گرے ہوئے ایک ایک آنسو کا حساب اسی شام ہونا باقی ہے۔ باورچی خانے میں اب آخری لمحات کی بھاگ دوڑ تھی، اور خاص طور پر بیگم صاحبہ کے لیے تیار کردہ اس مشروب کو دوبارہ چیک کیا جا رہا تھا۔ خادمہ نے نہایت احتیاط سے اس برفیلے محلول کو ایک بار پھر ہلایا تاکہ تمام ذائقے یکجان ہو جائیں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس ٹھنڈک کے اندر موت کا ایک ایسا خاموش پیغام چھپا ہوا ہے جو کسی بھی لمحے اپنا کام دکھانے والا ہے۔ آسمان پر شفق سرخی پھیل رہی تھی اور پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ حویلی کے اندرونی حصے میں موجود فواروں کی آواز اور پرندوں کی چہچہاٹ نے ایک عجیب سا سما باندھ رکھا تھا، مگر اس مصنوعی خوبصورتی کے پیچھے ایک دردناک حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ بیگم ثروت نے اپنے قریب موجودہ خاص خادمہ کو اشارہ کیا کہ ان کا مشروب ان کی مخصوص نشست پر رکھ دیا جائے، جہاں سے وہ سب کی نگرانی بھی کر سکیں اور سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی اپنی پیاس بھی بجھا سکے۔ خادمہ نے ادب سے سر جھکایا اور وہ قیمتی شیشے کا گلاس جس میں وہ زہریلی ٹھنڈک موجود تھی
بیگم صاحبہ کی میز پر سجا دیا۔ اس طرح بیگم ثروت کا خاص مشروب تیار کر لیا جاتا ہے۔ سورج کی آخری کرنیں افق کی اوڑ میں رپوش ہو رہی تھی اور فضا میں ایک عجیب سی خنکی اور خاموشی چھانے لگی تھی۔ حویلی کے وسیع و عریض باغ میں شہر بھر کے تمام نامور اور با اثر لوگ اپنی اپنی نشستوں پر براجمان ہو چکے تھے۔ ہر طرف دولت اور ثروت کی نمائش تھی اور میزوں پر سجے قیمتی ظروف روشنیوں کی چکا چوند میں مزید چمک رہے تھے۔ بیگم ثروت اپنی مخصوص اونچی نشست پر کسی ملکہ کی طرح بیٹھی تھی اور ان کی نظریں اپنی سلطنت کے ہر گوشے کا طواف کر رہی تھیں۔ ان کے سامنے وہی شیشے کا شفاف گلاس رکھا تھا جس میں لیموں اور پودینے کا گہرا سبز مشروب اور اس میں تیرتی ہوئی باریک پسی ہوئی برف کا ایک دل فریب منظر پیش کر رہی تھی۔ دور کہیں سے اذان کی مدھم آواز سنائی دی تو حویلی کے اندر لگے ہوئے طاقتور لاؤڈ سپیکر سے بھی افطار کا اعلان کر دیا گیا۔ بیگم ثروت نے نہایت وقار اور آہستگی کے ساتھ اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھایا اور اس سرد گلاس کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھوا۔ گلاس کی سطح پر جمی ہوئی نمی ان کے ہاتھ کو ایک خوشگوار ٹھنڈک کا احساس دلا رہی تھی۔ انہوں نے نظر اٹھا کر ایک بار پھر اپنے مہمانوں کی طرف دیکھا جو نہایت تیزی سے لذیذ پکوانوں کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ بیگم صاحبہ نے اپنے خشک ہونٹوں کو زبان سے تر کیا اور گلاس اٹھا کر اپنے منہ سے لگا لیا۔ پہلا گھونٹ بھرتے ہی انہیں وہ ٹھنڈک اپنے زبان اور حلق میں محسوس ہوئی جس کا انہوں نے سارا دن انتظار کیا تھا۔ ابھی وہ مشروب ان کے حلق کے درمیانی حصے تک پہنچا ہی تھا کہ اچانک انہیں ایک شدید جھٹکا سا محسوس ہوا، جیسے کسی نے ان کے گلے کے اندرونی حصے میں کوئی نکیلا خنجر پیوست کر دیا ہو۔ بیگم ثروت کی آنکھیں حیرت اور تکلیف کی شدت سے یکدم پھیل گئیں اور ان کے ہاتھ سے وہ قیمتی شیشے کا گلاس چھوٹ کر سنگ مرمر کے فرش پر گرا اور ہزاروں ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا دبوچ کر کرسی سے نیچے گر پڑی۔ ان کا چہرہ جو ابھی چند لمحے پہلے غرور سے تمتما رہا تھا اب تیزی سے نیلا پڑنے لگا۔ ان کی سانس کی نالی میں کوئی چیز اس طرح سے پھنس گئی کہ ہوا کا ایک بھی ذرہ اسے اندر نہیں جانے دے رہا تھا اور وہ مچھلی کی طرح فرش پر تڑپنے لگی اور ان کے منہ سے ایک ایسی آواز نکلنے کی کوشش کر رہی تھی جو شاید ایک دردناک چیخ ہوتی ہے، مگر گلا مکمل طور پر بند ہونے کی وجہ سے صرف گڑگڑاہٹ سی سنائی دے رہی تھی۔ باغ میں موجود مہمانوں میں ایک دم کھلبلی سی مچ گئی۔ لوگ اپنے اپنے دسترخوان چھوڑ کر بیگم صاحبہ کی طرف بھاگے، مگر کسی کو کوئی خاص سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ان کے خاص محافظ اور خادم بدحواس ہو کر ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ کسی نے ان کے پیٹھ پر تھپکیاں دی، کسی نے انہیں پانی پلانے کی کوشش کی، مگر ان کا حلق تو جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ ان کی آنکھوں کے ڈیلے باہر کو ابلنے لگے۔ ان کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی روح کھینچی جا رہی ہو۔ ان کے پرتعیش لباس کی سلوٹیں فرش پر رگڑ کھانے سے خراب ہو رہی تھیں، اور وہی عورت جو تھوڑی دیر پہلے غریبوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتی تھی اب ایک ایک سانس کے لیے انہی غریبوں جیسے بے بس خادموں کے سامنے تڑپ رہی تھی۔ فضا میں موجود خوشیاں اور جشن کا سامان ایک دم سے ماتم پڑ گیا اور خوف میں بدل گیا۔ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹر جو اس محل میں موجود تھے وہ بھی آگے بڑھے، مگر بیگم ثروت کی حالت اتنی غیر تھی کہ وہاں موجود کوئی بھی طبی امداد کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ ان کا جسم اکڑنے لگا تھا اور ان کے ہاتھ پاؤں کی حرکت سست پڑتی جا رہی تھی۔ فوری طور پر ان کی نجی گاڑی کو پورچ میں لایا گیا اور انہیں نیم بے ہوشی کی حالت میں گاڑی کی پچھلی نشست پر ڈال کر ہسپتال کی طرف دوڑایا گیا تھا۔ گاڑی جب حویلی کے اسی بڑے آہنی گیٹ سے گزری جہاں کچھ دیر پہلے وہ بیاسا بچہ تڑپ رہا تھا تو گاڑی کے ٹائروں نے
کے نیچے وہی گرد اڑی جو اس بچے کے آنکھوں سے نم ہوئی تھی، مگر اب بیگم ثروت ان سب باتوں سے بے خبر اپنی زندگی کی آخری جنگ لڑ رہی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی اور شہر کے ماہر ترین جراحوں کو فوری طور پر طلب کر لیا گیا تھا۔ بیگم ثروت کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر چکا تھا اور ان کے دماغ کو آکسیجن کی فراہمی معطل کر رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے جب ابتدائی معائنہ کیا تو وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ ان کے حلق کے نیچے والے حصے میں کوئی نہایت سخت اور غیر معمولی چیز اس طرح سے اڑی ہوئی ہے جس نے سانس کی نالی کے منہ کو مکمل طور پر سیل کر دیا ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس سوچنے کا وقت بہت زیادہ کم تھا، کیونکہ ہر گزرتا لمحہ بیگم صاحبہ کو موت کے قریب لے کر جا رہا تھا۔ انہیں فوری طور پر آپریشن تھیٹر میں منتقل کر دیا گیا، جہاں تیز روشنیوں کے نیچے ان کا معائنہ شروع ہوا۔ جراحوں کی ٹیم نے جب ان کے گلے کا اندرونی مشاہدہ کیا تو انہیں وہاں ایک گہرا زخم نظر آیا، جیسے کسی دھاتی چیز نے اندرونی خال کو بری طرح سے ادھیڑ دیا ہو۔ باہر راہداریوں میں بیگم صاحبہ کے رشتہ دار اور وہ تمام وی آئی پی مہمان جمع تھے جو اب اپنی افطاری کو بھول کر اس عجیب و غریب حادثے پر چہ گوئیاں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا شاید بیگم صاحبہ کو کسی نے زہر دے دیا ہے، تو کوئی اسے کسی پرانی دشمنی کا شاخسانہ قرار دے رہا تھا، مگر حقیقت تو اس آپریشن تھیٹر کی بند دیواروں کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، جہاں ڈاکٹرز ایک ایسی چیز نکالنے کی ناکام کوششیں کر رہے تھے جس کا وہاں ہونا عقل سے بالاتر تھا۔ سرجن نے جب اپنی باریک دوربین نما مشین بیگم صاحبہ کے حلق میں اتاری تو اسے ایک گیلی چیز ملی جس میں جو کسی بڑے کپڑے کے ریشوں اور خون میں لت پت تھی۔ ڈاکٹر حیران تھے کہ ایک صاف ستھرے اور چھنے ہوئے مشروب میں ایسی چیز کوئی کیسے شامل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بیگم صاحبہ کے گلے پر ایک چھوٹا سا کٹ لگایا تاکہ سانس کا راستہ بحال کیا جا سکے اور اس رکاوٹ کو باہر نکالا جا سکے۔ آپریشن تھیٹر میں چھائی خاموشی میں صرف مشینوں کی پیپ آواز سنائی دے رہی تھی، جو بیگم ثروت کی ڈوبتی ہوئی نبض کی نشاندہی کر رہی تھی۔ جراح کے ہاتھ میں موجود باریک اوزار جب اس چیز تک پہنچے تو انہیں احساس ہوا یہ کوئی عام پتھر یا خوراک کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی نہایت سخت دھاتی یا پلاسٹک کی چیز ہے جس کے کنارے نہایت کھردرے اور تیز ہیں۔ ڈاکٹر نے نہایت احتیاط کے ساتھ اس چیز کو اپنی گرفت میں لے لیا اور آہستہ آہستہ اسے باہر نکالنے لگا۔ جیسے جیسے وہ چیز باہر آ رہی تھی، بیگم صاحبہ کے گلے سے خون کا اخراج بھی تیز ہوتا جا رہا تھا اور آپریشن کئی گھنٹوں تک جاری رہا اور ماہرین کی ٹیم پسینے میں شرابور ہو گئی، کیونکہ وہ چیز کسی ایسی جگہ پیوست تھی جہاں سے معمولی سی لغزش بھی بیگم صاحبہ کی موت کا سبب بن سکتی تھی۔ ہر کوئی اسی انتظار میں تھا کہ آخر وہ پر اسرار شے کیا ہے جس نے طاقتور اور مالدار عورت کو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ادھر حویلی میں وہی خاموشی اور اداسی چھائی ہوئی تھی جہاں کچھ دیر پہلے کہے گونج رہے تھے۔ محافظوں کی وہ فوج جو لوگوں کو دھکے دے رہی تھی اب خود سہم کر ایک کونے میں کھڑی تھی۔ کچن کا عملہ خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا کہ کہیں اس سب کا الزام ان پر نہ آ جائے۔ وہ بار بار ان تمام برتنوں اور مشینوں کو چیک کر رہے تھے جہاں بیگم صاحبہ کا مشروب تیار ہوا تھا، مگر انہیں وہاں ایسا کچھ بھی غیر معمولی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ اس بات سے قطعی ناواقف تھے کہ قدرت کا انصاف کسی مشین یا برتن کا محتاج نہیں ہوتا، وہ تو ایک اڑتے ہوئے ذرے کو بھی اپنا ہتھیار بنا لیتی ہے۔ ہسپتال میں اب سرجری اپنے آخری مراحل میں تھی اور ڈاکٹروں نے وہ چیز کامیابی سے نکال لی تھی، مگر بیگم ثروت کی حالت اب بھی تشویش ناک تھی۔
کیونکہ ان کے گلے کے اندرونی پٹھے بری طرح سے متاثر ہو چکے تھے۔ سرجن نے وہ خون آلود چیز ایک چھوٹے سے شیشے کے برتن میں رکھی اور اسے صاف کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ دیکھا جا سکے کہ یہ آخر ہے کیا۔ جیسے ہی اس چیز پر پانی ڈالا گیا اور اس سے خون کی تہیں صاف ہوئیں تو وہاں موجود ڈاکٹروں اور نرسوں کے چہروں پر ایک عجیب سی حیرت اور استعجاب سا پھیل گیا۔ وہ چیز اپنی اصل شکل میں سامنے آ چکی تھی، مگر اس کا بیگم ثروت کے گلے میں ہونا ایک ایسا معمہ تھا جس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ سرجن نے گہری سانس لی اور اپنے عملے کو ہدایت کی کہ بیگم صاحبہ کو انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں منتقل کر دیا جائے، جہاں ان کی سانسیں اب ایک مشین کے ذریعے بحال کی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر اس چیز کو لے کر کمرے سے باہر نکلا تو بیگم صاحبہ کے لواحقین اس پر ٹوٹ پڑے۔ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیا تھا۔ ڈاکٹر نے وہ شیشے کا برتن ان کے سامنے کیا، مگر وہاں موجود کسی بھی شخص کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ حقیر سی چیز اتنی بڑی تباہی کیسے لا سکتی ہے۔ وہ وقت دور نہیں تھا جب بیگم ثروت کو ہوش آنا باقی تھا اور انہیں اپنی اس سنگ دلی کی قیمت اس حقیر سی صورت میں دیکھنی تھی، جو ان کے اپنے ہی سامنے ایک معصوم بچے کے جسم سے جدا ہوئی تھی۔ انتہائی نگہداشت کے کمرے میں پھیلی ہوئی مخصوص ادویات کی بو اور مشینوں کے مسلسل بجتی ہوئی پیپ ایک عجیب سا سہم جانے والا ماحول پیدا کر رہی تھی۔ بیگم ثروت اب بھی زندگی اور موت کے درمیان ایک باریک لکیر پر کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر چڑھا ہوا آکسیجن کا ماسک ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ دھندلا رہا تھا، جو اس بات کی علامت تھا کہ ان کے اندر ابھی بھی زندگی کی رمق باقی ہے۔ ڈاکٹروں کی ٹیم مسلسل ان کے دل کی دھڑکن اور خون کے دباؤ کا جائزہ لے رہی تھی، کیونکہ سرجری کے بعد کے چند گھنٹے انتہائی نازک تھے۔ بار راہداری میں موجود ان کے قریبی عزیز و اقارب اور شہر کے با اثر افراد کے چہروں پر ایک عجیب سی بے چینی اور تجسس تھا۔ وہ سب اس شیشے کی پیالی کو بار بار دیکھ رہے تھے جس میں وہ خون آلود چھوٹی سی چیز رکھی ہوئی تھی، جو سرجن نے بیگم صاحبہ کے حلق سے نکالی تھی۔ بظاہر وہ ایک معمولی شے تھی، لیکن اس نے ایک ایسی طاقتور عورت کو بے بس کر دیا تھا جس کے ایک اشارے پر شہر رک جاتا تھا۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا اور حویلی کے باسیوں کے لیے یہ رات کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھی۔ بیگم ثروت کے ہوش میں آنے کا انتظار شدت سے کیا جا رہا تھا تاکہ اس معمے سے پردہ اٹھ سکے کہ آخر وہ چیز ان کے حلق تک پہنچی کیسے۔ ڈاکٹروں نے جب ان کی حالت میں بہتری دیکھی تو انہیں آہستہ آہستہ ہوش میں لانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ بیگم ثروت کی پلکیں بوجھل پن کے ساتھ تھر تھرائیں اور جب انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو انہیں ہر طرف سفیدی اور تیز روشنیوں کا احساس ہوا۔ ان کا پورا جسم دکھ رہا تھا اور حلق میں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے دہکتے ہوئے کوئلے رکھ دیے ہوں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر ان کے گلے سے آواز کی بجائے صرف ایک سسکی نکلی جس میں بے پناہ کرب چھپا تھا۔ ڈاکٹر نے قریب آ کر انہیں تسلی دی اور اشارہ کیا کہ وہ ابھی بولنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ان کے گلے کے اندرونی زخم ابھی تازہ تھے۔ بیگم ثروت کی نظریں گھومتی ہوئی اس میز پر جا رکیں اور جہاں وہ شیشے کی پیالی رکھی تھی ان کے اندر ایک ایسی تڑپ اٹھی کہ وہ دیکھے کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے انہیں اس حال تک پہنچا دیا تھا۔ سرجن نے ان کی بے چینی بھانپ لی۔ وہ پیالی اٹھا کر ان کے قریب لایا۔ بیگم ثروت نے جیسے ہی اس پیالی کے اندر موجود اس خون آلود اور میلی سی چیز کو دیکھا تو ان کے پورے جسم میں ایک سر سی لہر دوڑ گئی۔ ان کے ذہن کے پردے پر چشم
زدن میں وہی منظر گھومنے لگا جب ان کے محافظ نے اس پیاسے بچے کو دھکا دیا۔ ان کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ چاہ کر بھی اپنی نظریں اس حقیر سی چیز سے ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا خاکی رنگ کا کھردرا بٹن تھا جس کے سوراخوں میں میلے دھاگے کے چند ریشے اب بھی موجود تھے۔ یہ وہی بٹن تھا جو اس بچے کی قمیض سے ٹوٹا تھا۔ بیگم ثروت کے ذہن میں وہ پورا نقشہ واضح ہو چکا تھا کہ کیسے وہ بٹن برف کے ٹب میں گرا اور کیسے ان کے خاص مشروب کا حصہ بن کر ان کی سانسیں روکنے کا سبب بن گیا۔ ان کے دل پر ندامت اور خوف کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ انہیں محسوس ہوا جیسے وہ بچہ ابھی بھی ان کے سامنے کھڑا اپنے سوکھے ہونٹوں کے ساتھ پانی مانگ رہا تھا اور وہ اپنے دولت کے نشے میں چور اسے تھپڑ مروا رہی ہیں۔ ان کے تکیے پر آنسوؤں کی قطاریں بہنے لگیں جو ان کے تکبر کے ٹوٹنے کی پہلی نشانی تھی۔ ڈاکٹر حیران تھا بیگم صاحبہ اس بٹن کو دیکھ کر اتنی بری طرح سے کیوں ٹوٹ گئی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ صرف ایک بٹن نہیں تھا بلکہ قدرت کا وہ تازیانہ تھا جس نے ایک مغرور عورت کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ بیگم ثروت کی زبان گنگ تھی مگر ان کا ضمیر اب چیخ چیخ کر انہیں ان کی سنگ دلی کی یاد دلا رہا تھا۔ انہیں یاد آیا کہ کس طرح انہوں نے اس معصوم کی آہ کو نظر انداز کر دیا تھا اور اب وہی آہ ایک چھوٹے سے بٹن کی صورت میں ان کی شہ رگ تک پہنچ گئی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے اس رب سے معافی مانگ رہی ہو جس نے ایک معمولی سی چیز سے ان کی پوری کائنات کو ہلا کر رکھ ڈالا تھا۔ ہسپتال کے اس کمرے میں اب کوئی معزز شخصیت نہیں تھی بلکہ ایک گناہ گار اور نادم انسان تھا جو اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی پر آنسو بہا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے خادموں کو اشارے سے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر ان کا گلا کٹا ہوا تھا اور وہ بولنے سے قاصر تھی۔ آخر کار انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کاغذ اور قلم مانگا اور نہایت مشکلوں سے چند الفاظ لکھے جنہیں پڑھ کر وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ انہوں نے لکھا تھا اس بچے کو تلاش کرو اور اسے اس کی پیاس کا حق دو کیونکہ میری ساری دھن دولت اس ایک بٹن کا وزن نہیں اٹھا سکتی۔ بیگم ثروت کے دل میں اٹھنے والا یہ طوفان محض ایک جذباتی لہر نہیں تھا بلکہ یہ ان کی روح کی تبدیلی کا پیش خیمہ تھا۔ وہ پوری رات بستر پر لیٹی اپنی زندگی کے گزرے ہوئے لمحات کا حساب کتاب کرتی رہ گئی تھی۔ انہیں اپنا وہ تمام تکبر اور غرور ایک بوجھ محسوس ہونے لگا جو انہوں نے برسوں سے اپنے سینے میں پال رکھا تھا۔ وہ بار بار اس چھوٹے سے بٹن کی طرف دیکھتی جو اب ایک پیالی میں بے جان پڑا ہوا تھا مگر اس نے بیگم ثروت صاحبہ کی پوری زندگی میں ہلچل مچا ڈالی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ انسان کتنا نادان ہے جو مٹی کے انبار پر بیٹھ کر خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے جبکہ قدرت کے ایک معمولی سے دھاگے اور ٹوٹے ہوئے بٹن کے ذریعے اس کا تمام گھمنڈ غرور خاک میں ملا دیتی ہے۔ اگلے دن جب سورج طلوع ہوا تو بیگم ثروت کی حالت کافی بہتری آ چکی تھی مگر ان کی آنکھوں میں وہ پرانی چمک نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی عاجزی اور نرمی تھی۔ انہوں نے اپنے وکیل کو بلایا اور اپنی جائیداد کا ایک بہت بڑا حصہ یتیموں اور مسکینوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وصیت لکھوائی۔ انہوں نے حکم دیا کہ حویلی کے باہر ایک ایسا ٹھنڈا پانی کا سبیل بنایا جائے جہاں سے کوئی بھی راہگیر پیاسا نہ گزرے اور وہاں کھڑے محافظ کو کھڑے ہونے کی اجازت نہ ہو۔ وہ بچہ تو نہ مل سکا مگر بیگم صاحبہ نے اس کی یاد میں ہزاروں بچوں کی کفالت کا ذمہ اٹھا لیا۔ بیگم ثروت کی آواز تو کچھ عرصے بعد بحال ہو گئی مگر ان کے لہجے کی وہ کڑواہٹ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ اب جب بھی وہ کوئی قیمتی لباس پہنتی تو ان کی نظر اس کے بٹنوں پر ضرور پڑتی تھی اور وہ کانپ جاتی تھی کیونکہ انہیں یاد آ جاتا تھا کہ ایک ٹوٹا ہوا بٹن
کس طرح سے زندگی کی ڈور کو کاٹ سکتا ہے۔ اس کا عالیشان محل اب امیروں کی پناہ گاہ نہیں رہا تھا، بلکہ وہاں اب بھوکے کھانا کھاتے اور پیاسے پانی پی کر دعائیں دیتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ بیگم ثروت نے یہ جان لیا تھا کہ انسان کی اصل قیمت اس کی دولت سے نہیں، بلکہ اس کے اخلاق اور دوسروں کے لیے اس کے دل میں موجود تڑپ سے لگائی جا سکتی ہے۔ یہ واقعہ پورے شہر میں ایک سبق بن کر پھیل گیا تھا کہ جو لوگ دوسروں کے لیے اپنے دروازے اور دل بند کر لیتے ہیں، قدرت ان کے لیے سانس لینے کا راستہ بھی تنگ کر دیتی ہے۔ بیگم ثروت صاحبہ کی زندگی تو بچ گئی تھی، مگر اب وہ پرانی مغرور عورت بالکل نہیں رہی تھی، بلکہ ایک ایسی انسان بن چکی تھی جس نے جان لیا تھا کہ اصل بادشاہت اور طاقت صرف اسی رب کی ہے جو ایک ذرے سے بھی بڑوں بڑوں کے تخت الٹ دیتا ہے۔ اس طرح یہ دردناک اور سبق آموز کہانی اپنے انجام کو پہنچی، جہاں پر یہ راز تو فاش ہو گیا، مگر اس نے ایک زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا تھا۔ بیگم ثروت کا وہ محل جو کبھی کسی تکبر غرور کا نشان ہوا کرتا تھا، اب غریبوں اور مسکینوں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا، کیونکہ انہیں اب معلوم ہو چکا تھا کہ ایک پیاسے کی پیاس بجھانا ان ہزاروں افطار پارٹیوں سے بہتر ہے جو صرف دکھاوے کے لیے کی جائیں اور جس میں غریب کا کوئی بھی حصہ نہ ہو۔ اس طرح قدرت نے اپنا حساب چکایا اور ایک چھوٹے سے بٹن نے وہ وہ سبق سکھا دیا جو بڑی بڑی کتابوں اور نصیحتیں نہ سکھا سکیں۔ یہ عبرتناک منظر آج بھی ان لوگوں کے لیے ایک زندہ مثال ہے جو اپنی طاقت کے نشے میں کمزوروں کو رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے اور مکافات عمل سے بچنا کسی بھی ذی روح کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔